السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا کرناٹک کی دوسری جنگ کے بارے میں جو ہندوستان کے لوگوں کی فرانسی گورنر اور اس کے فوج کے ساتھ لڑی گئی۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ارکاٹ کی فتح کے بعد فرانسی گورنر جنرل مسٹر ڈوپلے نے پورے دکن میں اپنی سازشوں کا جال بچھانا شروع کر دیا، اور اسے یہ موقع اس لیے ہاتھ آ گیا تھا کیونکہ 1748 عیسوی میں نظام الملک آصف دکن کے نظام کے مرنے کے بعد دکن میں جانشینی کے لیے آپس میں جنگ شروع ہو گئی تھی۔ نظام الملک آصف کا بڑا بیٹا غازی الدین خان تھا جو مغل دربار کے جھگڑوں میں پھنسا ہوا تھا، اس لیے جائز حقدار دوسرا بیٹا نواب ناصر جنگ تھا۔ لیکن نظام الملک مرحوم کا لاڈلا نواسا مظفر جنگ بھی دکن کے تخت کا خود کو دعوے دار کہتا تھا، لہذا ان دونوں میں آپس میں جنگ شروع ہو گئی۔ فوج چونکہ ناصر جنگ کے ساتھ تھی اس لیے اسے تخت مل گیا، اور مظفر جنگ ناکام ہونے کے بعد مراٹھا والوں کے پاس ستارہ بھاگ گیا۔ ستارہ میں انہی دنوں ارکاٹ کی نوابی کا ایک ناکام دعوے دار پرانے کرناٹک کے نواب کا داماد چاند صاحب بھی مراٹھا والوں کے قبضے میں تھا۔ چنانچہ مظفر جنگ اور چاند صاحب میں گہری دوستی ہو گئی۔ فرانسی گورنر مسٹر ڈوپلے جو ان تمام حالات کا کافی گہرے سے مطالعہ کر رہا تھا اور کافی تیزی سے نظر رکھے ہوئے تھا، اس نے حیدرآباد اور کرناٹک کے ان دونوں ناکام دعوے داروں کو آگے رکھتے ہوئے یہ اسکیم بنائی کہ چاند صاحب اور مظفر جنگ دونوں کو اپنے قابو میں لے کر پہلے تو کرناٹک کو فتح کر کے چاند صاحب کو ارکاٹ کے تخت پر بٹھا دیا جائے، اور اس کے بعد مظفر جنگ کو آگے رکھ کر حیدرآباد کو فتح کرنے کی کوشش کی جائے، تاکہ اس طرح سے پورے دکن پر فرانس والوں کا قبضہ ہو جائے۔ اس کام کو پورا کرنے کے لیے چونکہ چاند صاحب اور مظفر جنگ کو اپنے قبضے میں لانا کافی ضروری تھا، اس لیے مسٹر ڈوپلے نے مراٹھا والوں کو ایک بہت بڑی رقم دے کر پہلے تو چاند صاحب کو مراٹھا والوں کی قید سے آزاد کرایا، اس کے بعد مظفر جنگ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ جب شطرنج کے دونوں بڑے مہرے مسٹر ڈوپلے کے قبضے میں آ گئے تو مسٹر ڈوپلے نے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ سب سے پہلے سن 1750 عیسوی میں امبر پر حملہ کیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں کرناٹک کا نواب انوار الدین ارکاٹ سے فرار ہونے کے بعد ٹھہرا ہوا تھا۔ اس نواب نے بڑی ہی بہادری کے ساتھ فرانسی فوج اور چاند صاحب کی فوجوں کا مقابلہ کیا، مگر اسے پھر بھی ہار ہوئی، اور اس جنگ میں نواب انوار الدین مارا گیا۔ نواب کا بیٹا محمد علی بھاگ کر ترچناپلی میں چھپ گیا۔ اس فتح کے بعد فرانس والوں نے چاند صاحب کو ارکاٹ کے تخت پر بٹھا کر کرناٹک کا نواب بنا دیا، اور مظفر جنگ کو صوبے دار دکن کا خطاب دے دیا، تاکہ آگے چل کر اس کے ذریعے حیدرآباد کو بھی آسانی کے ساتھ جیت سکے اور اس پر اپنا قبضہ جما سکے۔ دکن کے نظام ناصر جنگ نے جب دیکھا کہ فرانس والوں کی اتنی ہمت بڑھ گئی ہے کہ انہوں نے حیدرآباد کی حکومت کے ماتحت نواب یعنی کرناٹک کے نواب کو تلوار کے زور سے تخت سے الگ کر دیا اور چاند صاحب کو اس کی جگہ تخت پر بٹھا دیا، اور اس کے بعد وہ مظفر جنگ کو آگے رکھ کر حیدرآباد کی فتح کے خواب دیکھ رہے ہیں، تو ناصر جنگ نے فوراً مراٹھا اور انگریزوں کو فرانسیوں کے مقابلے کے لیے بلا لیا۔ چنانچہ دکن کے نظام مراٹھا اور انگریزوں کی ملی جلی فوج فرانسیوں کے مقابلے کے لیے فوراً تیار ہو گئی، اور اس فوج نے پوری طاقت کے ساتھ فرانسی فوج پر حملہ کر دیا۔ فرانس والوں نے سختی سے مقابلہ کیا مگر انہیں ہار ہوئی۔ مظفر جنگ گرفتار ہو گیا، چاند صاحب وہاں سے بھاگ گیا۔ نظام نے آگے بڑھتے ہوئے ارکاٹ کو بھی فتح کر لیا اور مرحوم نواب انوار الدین کے بیٹے محمد علی کو ارکاٹ کے تخت پر بٹھا دیا۔ اس طرح سے مسٹر ڈوپلے کی ساری بنی بنائی اسکیم خاک میں مل گئی۔ اس شکست اور ناکامی کے باوجود بھی مسٹر ڈوپلے چین سے نہیں بیٹھا۔ اس نے چند ہی روز کے بعد ایک بہت بڑی فوج جمع کرنے کے بعد جنرل بسی کے سپورٹ میں کرناٹک کے نئے نواب محمد علی کے خلاف حملہ کر دیا۔ نیا نواب چونکہ ریاست کی بگڑی ہوئی حالت کو بھی سنبھالنے بھی نہیں پایا تھا، اس لیے جنرل بسی کو اس پر فتح حاصل کرنے میں کوئی دقت اور پریشانی نہ ہوئی۔ چنانچہ جنرل بسی نے دوبارہ سے ارکاٹ پر قبضہ جما لیا، اور نواب محمد علی مقابلے کی ہمت نہ لا کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ دکن کا نظام ناصر جنگ کو جب محمد علی کی شکست کی خبر ہوئی تو وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر فرانسیوں کے مقابلے کے لیے آ پہنچا، لیکن فرانسیوں کی سازش اور چالاکیوں کی وجہ سے نہ صرف نظام کے لشکر میں بغاوت پھیل گئی بلکہ ایک غدار نے لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی ناصر جنگ کو قتل کر دیا۔ دکن کے نظام ناصر جنگ کے قتل کرنے کے بعد فرانسیوں کے لیے میدان بالکل صاف تھا۔ انہوں نے فوراً اپنے پرانے پٹھو مظفر جنگ کو قید خانے سے نکال کر حیدرآباد کے تخت پر بٹھا دیا، اور چاند صاحب کو پانڈی چیری سے بلا کر کرناٹک کا نواب بنا دیا۔ اس طرح سے پورا دکن فرانسیوں کے قبضے میں آ گیا، اور مسٹر ڈوپلے کا دیکھا ہوا یہ خواب پورا ہو گیا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔